نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اسلام کی بات آپ کے لیے آج ایک نئی ویڈیو لے کر پیش خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو جو وظیفہ بتایا جائے گا اس کا انعام و کرام آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ ایک انسان اپنی سوچ میں ایسا سوچ نہیں سکتا کہ مجھے ایک آیت جسٹ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے سے اتنے انعام و کرام سے اللہ پاک نوازتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس وظیفے کو کرنے والے پہ اللہ کی رحمتیں ایسے نازل ہوتی ہیں جیسے آسمان سے موسلادھار بارش ہوتی ہے، ایسے اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جیسے کہ اللہ پاک کا اس پہ اتنا کرم ہو جاتا ہے کہ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گا وہ سونے ہیرے جواہرات بن جائیں گے۔ اور اس وظیفے کو کرنے والا انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، کبھی اس کی کوئی ایسی حاجت نہیں رہے گی کہ جو وہ پوری نہ ہو سکے۔ جو بھی اس کی جائز حاجات ہوگی، چاہے وہ رزق کے متعلق ہے، چاہے گھریلو ہے، چاہے وہ پریشان حال ہے، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، وہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی بھی مسئلہ اس کو ہوتا ہے، تو یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی العزیز اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اس بات کی 110% گارنٹی ہے، میں اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جو انسان یہ وظیفہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی، اس پہ رزق کی فراوانی ہوگی۔ لیکن ناظرین، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے صرف ایک بات شرط ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی وظیفہ آپ کریں، آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ جب آپ کامل یقین کے ساتھ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی دعا کریں، آپ کوئی وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اس کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی حاجت بیان کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو پورا نہ کرے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایمان کامل شرط ہے۔ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گا وہ سونے، چاندی، ہیرے جواہرات میں بدل سکتی ہے۔ مطلب اس پہ اللہ کی اتنی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اتنی رحمت برسے گی کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ میری ہیلپ کر رہے ہیں، کس طرح سے میری ہیلپ کر کے مجھے رزق پہنچا رہے ہیں، میرے کام میں برکت ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، اپنے حاجات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل اسلام کی بات 786 کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور یہ ایک اچھی بات ہے، اچھی بات کو سننا اور اس کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاری ہے۔ ہو سکے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا فائدہ ہو اور سارے اپنے مسائل سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو چلو آئیے چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ صرف قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت، پہلی آیت ہے، نہایت ہی آسان وظیفہ ہے ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ صرف یہ ایک آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کو پڑھنے کا، اس کا وظیفہ کرنے کا عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے روزانہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے۔ صلاۃ الحاجات پڑھیں گے آپ 2 نفل، تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھ کے صرف ایک تسبیح 100 بار یہ آیت پڑھنی ہے۔
الحمدللہ رب العالمین۔ صرف ایک آیت 100 بار آپ پڑھیں گے، ایک تسبیح پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل ڈسکس کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے بارے میں بتانا ہے، اپنی حاجات پیش کرنی ہے کہ یا اللہ میں رزق کے حالات سے تنگ ہوں، میرا رزق فراخ کر دیجئے، مجھے کوئی گھریلو پریشانی ہے وہ بیان کر دیجئے، جو بھی آپ کی پریشانی ہو جائز ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں بندوں پہ نازل ہوتی ہیں، اتنی کرم نوازیاں نازل ہوتی ہیں کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار میرا اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، کیسے کیسے راستوں سے، کیسے کیسے دروازوں سے میرا رزق مجھے پہنچایا ہے، کیسے کیسے حالات سے میری ہیلپ کی ہے، میری پریشانیاں دور کی ہیں۔ تو یہ ناظرین آپ اگر روزانہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کے ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین اس ایک آیت کی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی اس پہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات آسان فرمائے، ان کی ہیلپ فرمائے، ان پہ رزق کے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو ناظرین یہ آج پہلی آیت کا وظیفہ تھا، انشاءاللہ میں ہر روز آپ کے لیے ایک آیت کا وظیفہ لے کے آؤں گا اور آپ کو اس سے مستفید کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے اور اچھی باتیں کہنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اچھی بات سننے، آگے پہنچانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ایک بار پھر کہتا چلوں گا کہ میرا چینل اسلام کی بات 786 ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو لائک کیجئے گا، اور اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔